اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھ اور تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلائی، اور تاکہ وہ عارف ہو جائیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غروب ہو گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، پر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ تو سب میں بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ، پر جب وہ غروب ہو گیا آپ نے فرمایا ہے میری قوم، انی
بریء مما تشركون، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. صدق اللہ العظیم. آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر، جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی توحید اور اس پر عمل کرنے اور کروانے میں انتہا کی جدوجہد، کوشش فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2500 سال پہلے نبی گزرے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 30,070 سال پہلے گزرے ہیں. ملک عراق میں ایک شہر بابل کی بنیاد رکھی گئی. یہ شہر بابل بعد کے زمانوں میں صنعت کے لحاظ سے بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا. اب 3070 سال پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. بابل اور نینوا کا حاکم نمرود تھا جو شاہ ایران کا بعد گزار یا کم از کم تابع دار ضرور تھا اور بڑا سرکش جابر اور متکبر حاکم تھا. یہ لوگ عموماً بت پرست تھے، بتوں کو خدا مانتے تھے. ہر بندے نے اپنا اپنا خدا بنا رکھا تھا. اور ہر قسم کے خدا تھے. کسی جگہ پر پتھر کا خدا، کہیں پر لکڑ کا خدا، کہیں پر لوہے کا خدا، اور کہیں پر سورج کو خدا، کہیں چاند کو خدا، کہیں ستاروں کو خدا، کہیں آگ کو خدا،
یعنی کہ خداؤں کا میلہ اور منڈی لگی ہوئی، اور پھر خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کر فروخت بھی ہوتی منڈی کے اندر۔ ہر بندہ اپنا خدا بنا کر بازار کے اندر بیچ رہا ہے۔ نجومیوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت الٹنے والی ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس نے آپ کا تختہ الٹنا ہے، لہذا ابھی سے منصوبہ بندی شروع کر دی جائے تاکہ آپ کی حکومت بچ جائے۔ نمرود نے بچوں کا قتل عام کا حکم دے دیا۔ لاکھوں بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ اسی دوران جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو غار کے اندر محفوظ جگہ سمجھ کر چھوڑ دیا، اور آپ نے بلوغت تک، بالغ ہونے تک غار کے اندر ہی وقت گزارا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک وہی تشریف فرما ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک دن جو گزرتا وہ 1 سال کے برابر ہوتا، 21 دن آپ غار کے اندر رہے اور 21 دنوں کے اندر وہ 21 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اور میرا رب جب جس کو جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ جب آپ سمجھدار ہوئے، بالغ ہوئے، تو آپ نے اپنے باپ آدم کو دیکھا۔ اب یہاں سے تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے نمرود کے مرنے تک۔ سارا قصہ قرآن نے بیان کیا مختلف مقامات سے۔ اپنے باپ سے کہنے لگے اگر اتتخذوا اصناما آلیہا، ابا جان آپ بت بنا بنا کے اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہو اور ان کو بیچتے ہو، ان کو معبود بناتے ہو پتھروں کے۔ پتھر تو معبود نہیں ہوا کرتے۔
فرمایا کہ جو جس کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اور تمہاری ساری قوم ہے، انی ارا کا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وقوم کا، اور آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے، یہ ہدایت پر نہیں ہے، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی، پتھر بولتا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا، اور تم ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہو۔ خدا کی شان تو یہ نہیں ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا معبود حقیقی ہے اور خالق حقیقی ہے۔ کل یوم ہوا کی شان ہے، وہ ہر دن نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے، اللہ کی ذات کو، خدا کو، معبود کو فنا ہے ہی نہیں ہے، زوال ہے ہی نہیں ہے، اور تم نے بتوں کو خدا بنا کے رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خالقیت کی، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان کے بارے میں تعارف کروا دیا، تاکہ آپ کا یقین کامل ہو جائے، کسی کو دلیل کے طور پر آپ بتانا چاہیں، قائل کرنا چاہیں، وہ قائل ہو جائے۔ پہلی نشانی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں ستاروں کو متوجہ ہو کے فرمایا، لوگوں تم ستاروں کو خدا مانتے ہو؟ خود خیال میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے کہ میں نے کہا شاید میں دیکھ لیتا ہوں، بت کو تو میں خدا مانتا نہیں ہوں، لیکن یہ ستارے جو چمکتے ہیں شاید یہ خدا ہو۔ کہنے لگے ہاذا ربی، کیا میرا رب یہ ستارہ ہے؟ خود ہی کہنے لگے فلما افلا، ستارہ غروب ہو گیا تو فرمانے لگے قال لا احب الآفلین، جو غروب ہو جائے میں اسے محبت نہیں کرتا، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ختم ہونے والی چیز کائنات کا نظام نہیں چلا سکتی، یہ تو غروب ہو گیا۔ فلما رأى القمر، پھر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے فرماتے ہیں بازغر، یہ بڑا چمکدار ہے، بڑی اس کی میٹھی روشنی ہے۔ قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، شاید میرا رب یہ ہو۔ پھر خود ہی فلما افل، جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے قال لئن لم يهدنی ربی، یہ ہدایت مجھے نہیں دے سکتا ہرگز، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لأکونن من القوم الضالین، اور میں کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ ہوتا، راہ سے ہٹ جاتا۔
پھر رات گزری، فلما الشمس بازغۃ، سورج کو دیکھا، کہنے لگے یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، سورج سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ اتنا بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب، پھر خود ہی جواب دینے لگے ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہی رب ہو سکتا ہے۔ جب سورج نے بھی اپنی روشنی ختم کر ڈالی، سورج غروب ہو گیا، فلما افلت، جب سورج کی نظر نہ آنے لگا، ختم ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے یا میری قوم، بے شک جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، میں ان تمام خداؤں سے بیزار ہوں۔ نہ میرا خدا پتھر کا ہے، نہ میرا خدا لکڑی کا ہے، نہ میرا خدا سونے کا ہے، نہ میرا خدا چاندی کا ہے، نہ میرا خدا مٹی کا ہے، نہ میرا خدا سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے، یہ میرے خدا نہیں ہے۔ میں ایک خدا کا قائل ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنا رخ ایک رب کی طرف کر رہا ہوں، میں ایک رب کو خدا مانتا ہوں، جو زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، پہلوں کا بھی رب ہے، آنے والوں کا بھی رب ہے، ہر چیز کا رب ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک بالکل نہیں۔ میں تمہیں ایک رخ دے رہا ہوں، ایک سمت دے رہا ہوں، اس رب کی طرف آ جاؤ جس رب نے یہ سارا کائنات کا نظام اکیلے نے سنبھال رکھا ہے۔ وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ آپ سے غافل نہیں ہے، وہ ہر دن کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نئی شان کے ساتھ۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے ہوں ہی نہیں۔ میں تمہیں بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہوں، اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہے، جنہوں نے پوری امت کو، اپنی قوم کو پڑھائی، سمجھائی اور اسی پر ڈٹے رہے، اور اس کی پاداش میں آپ کو جو امتحان سے دوچار ہونا پڑا، وہ سارے امتحان سب کے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں۔ کسی نے اپنی تجارت کو خدا بنا لیا، دکان کو بنا لیا، کسی نے اپنی برادری کو خدا بنا لیا، کسی نے کسی کو خدا بنا لیا، کسی نے قبر کو خدا بنا لیا، کسی نے مزار کو خدا بنا لیا، کسی نے ولی کو خدا بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ہی میرے شریک ہیں، میں شرک برداشت نہیں کرتا، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا ثانی کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ میں تمہیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہوں، آ جاؤ ایک رب کے ہو جاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، یاد رکھو جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو جاؤں، اس لیے مجھے اپنے ساتھ رکھو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ کے عالم ہم سب کو اپنے بارے میں وحدہ لا شریک ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔